السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ اور جو کافر ہیں وہی ایک دوسرے کے رفیق اور وارث ہیں، اور اے مسلمانوں، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو زمین میں بڑا فساد برپا ہوگا۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانفال سورہ نمبر 8 اور اسی سورت سے آیت نمبر 73 یعنی 73 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی بفضل اللہ باذن اللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، آیت کریمہ اور اس کا معنی اور مفہوم بالکل آپ کے سامنے واضح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں وہی ایک دوسرے کے رفیق، ایک دوسرے کے دوست، ایک دوسرے کے ہمدرد، ایک دوسرے کے غمگسار اور ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ اور اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو زمین میں بڑا فساد برپا ہوگا۔ قبل اس کے کہ میں اس آیت کریمہ کی تفسیر قرآن و حدیث اور سلف صالحین کے روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں، اس سے پہلے دو باتیں بالکل ذہن میں بٹھا لی جائے۔ سب سے پہلی بات، اس پورے کائنات کے اوپر، کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اس دنیا میں مختلف دھرموں کے ماننے والے اور مختلف بولیاں بولنے والے لوگ بستے ضرور ہیں، لیکن ان تمام کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہ لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہوں یا اپنا لقمہ اٹھا کر کے اپنے پیٹ کو بھرتے ہوں یا اپنی اور اپنے لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہوں، اگرچہ وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ ان کا ہے، لیکن وہ ان کا نہیں ہے، وہ رب العالمین کا ہے۔ لہذا اس روئے زمین پر اگر حکم چلے گا تو صرف رب کا چلے گا، اور اگر رب کی بغاوت کر کے لوگ اپنے اپنے حکم کو چلاتے ہیں تو ان کو کل قیامت میدان میں اپنے موت کے بعد اللہ کے سامنے اپنی باتوں کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہ ایک بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیں۔ دوسری بات، یہ جو اللہ کا کلام ہے یہ تمام انسانیت کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اس میں جو خیر ہے، اس میں جو بھلائی ہے، اس میں جو نصیحت ہے، وہ تمام انسانیت کے لیے ہے، اور اس میں کسی بھی طرح کا ڈاؤٹ اور شبہ نہیں کرنا چاہیے آدمی کو۔ بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے شبہ کرنے لگے اپنے کمزور ایمان کے ہونے کی وجہ سے، یا نہیں تو کسی بھی بات کی گہرائی کو نہیں جاننے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ ڈاؤٹ میں مبتلا ہو۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا کہ والذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں وہی ایک دوسرے کے حقیقی رفیق ہیں، حقیقی ہمدرد ہیں، حقیقی غمگسار ہیں، وہی ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کے یہ سارے کے سارے جو کافر اور مشرک ہیں، جب مسلمانوں کے خلاف اگر کوئی بات آتی ہے تو سبھی کے سبھی متحد ہو جاتے ہیں، اور متحد ہو کر کے جہاں بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی بات ہو وہاں پر نقصان پہنچانے میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹاتے۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر ہم آپ کو دو باتیں اور بتلا دیں۔ پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ یہ سارے کے سارے کافر لوگ ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، غمگسار ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام کے تمام کافر، بلکہ کچھ ایسے کفار و مشرکین میں بھی لوگ ہیں جو صحیح ذہن رکھتے ہیں، صحیح سوچ رکھتے ہیں، وہ اپنے انسانیت کو جگائے رکھتے ہیں اور انسانیت کے حساب سے گفتگو بھی کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اپنے کریکٹر کو بھی پیش کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر سارے کے سارے کہنے کا مطلب جو ہے وہ یہ کہ عربی کے اندر ایک قاعدہ ہے، عربی کے اندر ایک قاعدہ ہے، یہ دوسری بات ہے۔ عربی کے اندر ایک قاعدہ ہے للاکثر حکم الکل، یعنی جو سارے کے سارے کا جو حکم لگتا ہے وہ اکثریت پر لگتا ہے۔ اس کا مطلب کیا کہ اکثریت کافروں کی ایسے ہی ہے، اکثریت کافروں کی ایسے ہی ہے، اکثریت ایسے ہی ہے کہ ایک دوسرے کے ہمدرد بھی ہوتے ہیں،
ایک دوسرے کے غمگسار بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے وارث بھی ہوتے ہیں. اسی لیے اس آیت کریمہ سے بہت سارے مفسرین نے کہا ہے کہ ایک کافر ایک مسلم کا وارث نہیں ہو سکتا ہے. مطلب اگر باپ کافر ہے، مشرک ہے، تو اس کا بیٹا اگر مسلمان ہے تو اپنے باپ کا وارث نہیں ہو سکتا ہے، اس کے مال کا وہ حقدار نہیں ہو سکتا. یا باپ اگر مسلم ہے اور بیٹا اگر کافر ہے تو بیٹے کو باپ کا مال نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کافر کا اور ایک کافر ایک مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ تو بعضهم اولیاء و بعض ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے غمگسار ہیں، ایک دوسرے کے وارث ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کے اگر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی رستہ ملتا ہے، کوئی موقع آتا ہے، تو یہ سارے کے سارے متحد ہو کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ تاریخ کا اور جو بھی گھٹنا چکر ہوتے چلے آ رہا ہے ان تمام کو ایک بار اپنے ذہن کے اندر لائیں گے تو آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. بڑے بڑے بولنے والے لوگ بھی جب مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی بات آتی ہے منہ پر تالا لگ جاتا ہے، بولتے نہیں. کیوں نہیں بولتے؟ کر لینے اور کر لو. یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر تو بہت ساری چیزیں دکھاوے کی سامنے دکھتی ہیں، لیکن پیچھے کچھ اور بات ہوتا ہے. سامنے کچھ اور بات ہوتی ہے اور پردے کے پیچھے کچھ اور بات ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے وارث بھی ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بھی ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد بھی ہیں، ایک دوسرے کے رفیق بھی ہیں. حتیٰ کہ اگر اے مسلمانوں تم کو نقصان پہنچانے کی بات آئے تو یہ سارے کے سارے متحد ہو کر کے تم کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. اب ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اگلے اسٹیپ میں کہا کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے. حالانکہ یہ جو آیت کریمہ ہے اس پر اگر مسلمان غور و فکر کر لیں تو خود بخود سمجھ جائیں گے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ الا تفعلوه، اگر تم وہ نہیں کرو گے. کیا وہ نہیں کرو گے؟ جیسے وہ ایک دوسرے کے محبوب ہیں، جیسے وہ ایک دوسرے سے متحد رہتے ہیں، جیسے وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، جیسے وہ ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، جیسے وہ ایک دوسرے کے غمگسار ہیں، اے مسلمانوں اگر تم ویسے ہی اپنے آپ کو متحد نہیں کرو گے جیسے وہ لوگ کس چیز کی بنیاد پر ایک دوسرے سے متحد ہیں؟ کفر کی بنیاد پر، ہے کہ نہیں؟ وہ لوگ کفر کی بنیاد پر متحد ہیں. آپ دیکھیں گے سب الگ الگ ہیں، الگ الگ دھرموں کے ماننے والے، لیکن ایک دوسرے کے متحد کب ہوتے ہیں؟ کس بنیاد پر؟ کفر کی بنیاد پر متحد ہوتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے کفر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں. اس پورے کائنات کو چلانے والے اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ، سبھی کے منہ میں لقمہ ڈالنے والے اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ، سبھی پر اختیار رکھنے والے اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ لوگ انکار کرنے والے ہیں، اور اس کفر کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے وارث ہیں. تو اے مسلمانوں اگر تم ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے، سمجھ رہے نا؟ ابھی لوگوں میں کیا ہے؟ فرقوں کی بنیاد پر اختلاف اسی بنیاد پر ہے. کیا ایمان کی بنیاد پر اختلاف ہے؟ نہیں. ابھی ایمان کی بنیاد پر کسی میں اختلاف نہیں. اختلاف کس بات میں ہے مسلمانوں میں؟ فرقوں کی بنیاد پر، چاہتوں کی بنیاد پر، اپنے نظریے کی بنیاد پر، اپنے جو ہے فکر کی بنیاد پر، اپنی چاہتوں کی بنیاد پر مسلمانوں میں اختلاف ہے. تو ان تمام اختلافات کو ہٹا کر کے اور ایمان کی بنیاد پر اگر تم ایک دوسرے سے متحد نہیں ہوگے، متفق نہیں ہوگے، مضبوط مسلمان اگر کمزور مسلمانوں کی مدد نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا تفعلوه، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں فتنہ برپا ہو. کیا ہوگا؟ فتنہ برپا ہو جائے گا. وہ فساد کبیر، اور بڑا فساد ہو جائے گا. آپ دیکھیے آج کے ڈیٹ میں دنیا کے کونے کونے میں دیکھیے مسلمان متحد نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بستی ہے اس میں بھی مسلمان متحد نہیں ہے. ایک چھوٹی سی جماعت ہے تو اس میں بھی اتحاد نہیں ہے. کیا اگر ہے تو بتائیے بھائی، لیکن ہم تو دیکھتے کہ نہیں اتحاد. چھوٹی سی جماعت میں بھی اتحاد نہیں ہے، چھوٹی سی بستی میں بھی اتحاد نہیں ہے. آپ دنیا کی کونے کونے میں جا کر کے دیکھ لیجئے، سبھی کو اپنی اپنی فکر پیاری ہے، سبھی کو اپنا اپنا نظریہ پیارا ہے. کوئی قرآن کی بنیاد پر اتحاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی نبی کی تعلیمات کی بنیاد پر اتحاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ نے کہا الا تفعلوا، اے مسلمانوں اگر تم نے ان کی طرح سے اپنے آپ کو متحد نہیں کیا،
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورہ آل عمران میں کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم تمام کے تمام اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ کیا مطلب یہ کہ اتحاد اگر کرنا ہے تو ایمان کی بنیاد پر اتحاد کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا اِلَّا تَفْعَلُوا، اگر تم نے ویسا نہیں کیا جیسا وہ لوگ کر رہے ہیں، جیسا وہ لوگ کفر کی بنیاد پر متحد ہے، تم ایمان کی بنیاد پر اگر متحد نہیں ہوئے تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں بڑا فتنہ برپا ہوگا، وہ فساد کبیر، اور بڑا فساد پیدا ہو جائے گا۔ یہ آیت کریمہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت ہی اہم ہے، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور مسلمانوں کو اس آیت کریمہ کی روشنی میں اپنے آنے والے زندگی کے لاہ عمل کو ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا